الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قبروں کی زیارت کی تاکید فرمائی، اور قبروں کی زیارت کا مقصد یا اس سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ کہ قبروں کی یا قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی، تمہیں اپنا انجام جو ہے وہ یاد رہے گا کہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل کچھ لوگ جب قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو وہ قبروں کی زیارت کے دوران کچھ ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل قبروں کے اوپر پھول چڑھانا، اگربتیاں جلانا، پانی کا چھڑکاؤ کرنا، یا قبروں کے اوپر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں ان کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قبور کے لیے دعائیں مانگتے، اور وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائی ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اس بستی کے رہنے والوں مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اور قبروں کی بکثرت زیارت کے باوجود یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے کبھی سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، یا قرآن خوانی کروائی ہو، یا قبروں کے اوپر پھول چڑھائے ہوں، چادریں چڑھائی ہوں، یا اگربتیاں وغیرہ جلائی ہوں، یا خوشبوؤں کا اس طرح سے کوئی اہتمام کیا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور اگر یہ اعمال جائز ہوتے، ایسا کرنا جائز ہوتا، تو آپ خود بھی یقیناً ایسا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بھی اس بات کو واضح فرما دیتے۔ امت یہ اعمال سر انجام دے کر ثواب دارین حاصل کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو بہت گراں گزرتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو مشقت میں دیکھ کے پریشان ہونے والے، امت کے فائدے کے حریص اور بہت ہی مہربان اور شفیق تھے۔ اور اگر یہ اعمال باعث اجر و ثواب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہمیں ان کی ترغیب دلاتے، لیکن اسباب میسر ہونے کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی اس کا علم تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی محض آپ کے نقش قدم پر چلنے پر اکتفا کیا، اور جب وہ بھی قبروں کی زیارت کرتے تو اسی دعا پر اکتفا کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ باقی جو اعمال ہیں جو آج کیے جا رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چادریں چڑھانا یا قبروں پہ گل پاشی کرنا، پانی کا چھڑکاؤ کرنا، خوشبوئیں جلانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا، اگر یہ سنت ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ضرور ایسے اعمال سر انجام دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ضرور اس کی ترغیب دلاتے۔ تو جب ان اعمال کا سنت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال سے ہم گریز کریں، اجتناب کریں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے میں اکتفا کریں، اور اسی میں بھلائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا